السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین کرام، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ حیدرآباد کی ایک مشہور اور پیاری شخصیت، مجاہد اہل سنت حضرت سید شاہ عبد القدیر الحسینی المعروف بنورانی پاشا علیہ الرحمہ کے 11ویں سالانہ عرس پاک سے کی مناسبت سے مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک جل جلالہ ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اسی مناسبت سے حضرت کے خلف اکبر و خلف سعید حضرت مولانا عبد الواسع صاحب حسینی اور امان پاشا صاحب کی محبت بھری دعوت اور خلوص بھرے انداز کی بنیاد پر میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ نے ہم سے پہلے جناب حضرت مولانا علامہ عبد القادر حسینی صاحب قبلہ دامت برکاتہم سے نصیحت آمیز اور علمی گفتگو سماعت فرما لی ہے۔ میں اس وقت ذہنی طور پر نہ کسی تقریر کے لیے تیار ہوں اور نہ کوئی طویل تقریر کا یہ موقع ہے۔ میں صرف حضرت نورانی پاشا علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ حیدرآباد میں 92 سے حضرت کی حیات ظاہری تک آپ کی محبتیں، شفقتیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اور بارہا بلکہ مسلسل مختلف حوالوں سے آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ تو حضرت کا بھی ہمارے اوپر حق ہے اور آپ کے صاحبزادے کا بھی ہمارے اوپر حق ہے کہ ان کے حوالے سے
میں کچھ باتیں پیش کر کے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے میں اپنی ذاتی معلومات کے تحت جو کچھ میں نے حضرت نورانی پاشا صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھا، اس کی مناسبت سے میں نے ابتدائی کلمات میں ایک ٹکڑا لگایا تھا کہ مجھے وہ حیدرآباد میں اہل سنت و جماعت کے اندر چلتے پھرتے مجاہد اہل سنت نظر آئے۔ یعنی میں نے جب سے انہیں دیکھنا شروع کیا، مجھے جو دیکھنے کی سعادت ملی ہے، تو ہر لمحے وہ دین ہی کی فکر میں رہے اور دینی سرگرمیوں ہی میں ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، گویا پورا دین اور سنیت کا درد یہ ان کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت، مرضی مولا از ہمہ اولا، اللہ کی طرف سے ان کی زندگی زیادہ لمبے دنوں تک وفا نہ کر سکی، لیکن جب تک رہے کام ہی کرتے رہے اور کام ہی میں رہے۔ مختلف بزرگوں کے حوالے سے ایک جملہ ہم لوگوں کے درمیان آتا ہے کہ جو لوگ اپنی پیدائش، اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتے ہیں، وہ اس دنیا میں آرام کبھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ زمین پر کام، زمین کے نیچے آرام۔ یہ تو ایک مختصر سا جملہ ہے، لیکن قرآن مقدس کا بھی اگر بغور مطالعہ کیا جائے بات بڑی لمبی اور تفصیلی ہے، میں سمیٹ کر چند جملوں میں توجہ دلا دوں کہ بندے دنیا میں وہ سب کچھ چاہتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے ان سے جنت میں کیا۔ میں پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ دلاؤں کہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں تو اس سورہ پاک کے اندر جنت کا ذکر، جنت کے باغات کا ذکر، جنت کی نعمتوں کا ذکر، تخت پہ بچھے ہوئے فرش کا ذکر، وہاں بہترین ظروف اور برتنوں کا ذکر، دوسری صورتوں میں بھی جام کا ذکر، پیالیوں کا ذکر، مسند کا ذکر، کھانے پینے کا ذکر۔ ایک سادہ ذہن یہ سوچتا ہے کہ یہ قرآن پاک میں پورے عیش و آرام کا ذکر ہے اور ساتھ میں حوروں کا ذکر کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی حوریں ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی جن یا انسان نے ٹچ بھی نہیں کیا ہے۔ حوروں کا ذکر، باغات کا ذکر، نہروں کا ذکر، برتن و ظروف کا ذکر، غلمان کا ذکر، لگے ہوئے مسند کا ذکر، یہ پوری آرام کی زندگی، عیش آرام کی زندگی کا ذکر ہے۔ ایمانداری سے بتائیے گا وہ سب کچھ جو سورہ رحمان میں رحمان نے وعدہ کیا ہے، بندے سب یہی چاہتے ہیں۔ سب کی خواہش یہ ہے کہ ایسا ہی ہو، ایسی زندگی ملے۔ پہلے تو یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے مل جائے، اور اگر محنت کے بغیر نہ ہو سکے تو محنت کر کے صحیح، لیکن ایسی زندگی ملے کہ میرا گھر ایسا ہو جیسا کسی کا نہ ہو، ہمارا بیڈ روم اور بیڈ روم کی پوری لیبلٹیز، پورے لگزریس سارے سامان ایسے ہوں جیسے کسی کے نہ ہوں کہ جب کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔
یہ سوچتے یہاں ہیں ملے گا جنت میں، اور سوچ رہے ہیں یہاں. یہ سبھی ہر ایک کی خواہش یہ ہے بستر بہترین ہو، کمرہ بہترین ہو، ہمارے پاس ہر عیش کا سامان ہو، کھانے پینے کی کوئی کمی نہ ہو، ہاضمہ بھی مضبوط ہو، کھانے میں پریشانی بھی نہ ہو. یعنی برتن سے لے ظرف سے لے کر مظروف تک. اور اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی خواہش رہتی ہے، اندر انگڑائیاں لیتی رہتی ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس لیے لوگ کسی سے بولتے نہیں اور کر نہیں پاتے. ورنہ ہر نفس کی طلب ہے. بزرگوں نے فرمایا ہر نفس کی یہ خواہش ہے، طلب ہے انا ربکم الاعلیٰ کہلانے کی. ہر نفس یہ چاہتا ہے کہ میں ہی خدا بن جاؤں. لیکن فرعون کو موقع ملا، بول پڑا، دوسروں کو موقع نہیں ملتا ہے. اس لیے کہ جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھتے کہ ہم محلے سے اوپر نہیں ہو پا رہے ہیں تو انا ربکم الاعلیٰ کہاں سے ہو جائیں گے. لیکن طلب ہر نفس کی ہے کہ میں ہی سب سے بہتر، میں ہی سب سے بڑا ہو جاؤں. میرے پیارے، بات لمبی ہو جائے گی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولوں، لیکن اب یہ بزرگوں کا کرم ہوتا ہے، شروع کرے تو کہاں ختم کروں وہ سمجھ میں نہیں آتا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر نفس کی طلب ہے بہترین کھانا، بہترین رہائش، بہترین بستر، بہترین برتن، بہترین بیوی. یعنی لذت کام و دہن، اور ساتھ میں پوری عیش و شہوت کی زندگی کی تکمیل چاہتے ہیں. چاہتا تو سب یہی ہے کہ بہترین بیویاں ہوں اور میری جوانی بھی ہمیشہ باقی رہے. لیکن کچھ بھی کر کے باقی نہیں رکھ سکتا. چاہتے سب یہی ہیں، باقی نہ رہی تو کوئی بات نہیں، کم سے کم زیادہ دن تک جوانی رہے. ہر ایک کی طلب ہے، بولے یا نہ بولے، ہر ایک کی طلب ہے وہ مولا جو سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اسی نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ کی کوئی سوچ اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس رب نے وہ ساری طلب جو آپ کی ہے، اس طلب سے بھی ماں سوا کا وعدہ سورہ رحمان میں کیا ہے، جنت میں کیا ہے. جو تم چاہتے ہو یہاں اس سے بہتر، اور اتنا بہتر کہ یہاں سوچ بھی نہیں سکتے، تمہیں جنت میں ملیں گے. وہاں ملے گا وہ ساری خواہشیں جو یہاں ہیں، اس کی تکمیل خواہش سے بڑھ کر وہاں ہوگی. شرط یہ ہے کہ اس خواہش کو یہاں مار دو، یہاں مار دو، یہاں مرضی مولا پہ چلو، وہاں کی زندگی تمہاری مرضی پہ ہوگی. یہاں رب کی مرضی پہ ہو، وہاں کی زندگی تمہاری مرضی پہ ہوگی. اب کچھ لوگ یہ سودا ہے، سودا، یہاں بھی عیش اور وہاں بھی عیش، یہ دونوں ہاتھ میں لڈو ملنے والے نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو میرے آقا قیصر و کسریٰ سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے. لیکن نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا اور فرمایا الفقر فخری، فقر میرے لیے باعث فخر ہے. فقر پہ فخر کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آرام فرما رہے ہیں کاشانِ نبوت میں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گوشے میں تھوڑا سا جو رکھا ہوا ہے جسے لوگ آج کل پہچانتے بھی نہیں ہیں. دانے غلے کی وہ قسم ہے جسے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور اب تو یہاں دکھتا بھی نہیں ہے. مندروں میں جائیں کہ مندر کے پاس جائیں گے تو وہاں پوجے میں استعمال کرتے ہیں اس کو، اس لیے منڈی میں بوٹل میں جو رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ پوجا کے لیے اس سے خریدنے آتے ہیں. اب تو وہ دکھتا بھی نہیں ہے. ایک کونے میں تھوڑی سی جو رکھی ہوئی ہے، ایک تلوار کھونٹی سے لٹک رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی حصیر پہ آرام فرما رہے ہیں، جسم پہ تبانوں کے نشان پڑ چکے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ تو دنیا کے باغ و بہار کے مزے لوٹے ہیں اور آپ نبی ہو کر اس حالت میں ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے عمر، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ تو دنیا کی باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں، ہم آخرت کی سعادت لوٹیں. میرے پیارے، میں سوچتا ہوں جب حدیث پاک آتی ہے کہ ایک انصاریہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گدا بنا کر تحفے میں ہدیہ پیش کر دیا. اس گدے پہ
کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ فرمایا، دیکھا تو فرمایا ردی ہی یا عائشہ، اے عائشہ اسے لوٹا دو، اس گدے کو واپس کر دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے دل میں وہ گدا پسندیدہ تھا، میں خاموش رہی، میں نے اندر سے خاموش رہی، کچھ جواب نہیں دیا، اس لیے کہ گدا بڑا پسند تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آقا نے پھر فرمایا ردی ہے یا عائشہ، اے عائشہ اس گدے کو لوٹا دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب تیسری بار آقا نے فرمایا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ یا عائشہ، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو لو شئت لصارت هذه الجبال معی ذهبا، اے عائشہ تم اس گدے کو پسند کرتی ہو، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنے لگے، سونے کا بن کر چلنے لگے۔ میں گدے سے اور آرام سے مجبوراً محروم نہیں ہوں، یہ اختیاری محرومی ہے، میں نے اس کو اختیار کیا ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، میرے آقا نے اختیار فرمایا ہے۔ لیکن آج میرے پیارے وہ امت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی، رسول پاک کی محبت کا دعویٰ کرنے والی، آقا کے نام پہ بڑی بڑی بولیاں بولنے والی، صرف بولیوں تک رہ گئی ہے۔ کردار مصطفیٰ کو اپنانے کی بات کرو تو طبیعت بوجھل ہے، طبیعت کو قبول نہیں ہے، ہر وقت ہر شخص عیش و آرام کو طلب کرنے میں لگا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام ملے۔ میرے پیارے بات سمیٹ کر میں ایک طرف قرآن مقدس کا ذکر کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے جو کچھ آپ چاہتے ہیں، آپ کی ساری طلب، پسند، خواہش، مرضی کو وہ رب خوب جانتا ہے، اور اس نے اس طلب کے مطابق وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ تمہیں جو جو چیزیں پسند ہیں اس سے بہتر انداز میں دیا جائے گا، اور ایسا دیا جائے گا کہ نہ سامان عیش کو زوال ہوگا، نہ عیش کرنے والے کو زوال ہوگا، نہ سامان عیش کو زوال ہوگا، نہ عیش کرنے والے کو زوال ہوگا۔ اگر ایسا عیش چاہتے ہو تو اس دنیا کی زندگی کو رب کی راہ میں لگا دو، پھر وہاں تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ اور جو لوگ اس سودے پہ طبعاً راضی نہیں ہوتے ہیں، زبانی طور پر، لسانی طور پر، بولنے کہنے کے اعتبار سے بات کریں تو سب یہی کہیں گے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، قرآن کا یہ حکم ہے، دین کا یہ مزاج ہے۔ بولنے کی بات کہیں تو سب ساری باتیں صحیح سچی سچی بولتے ہیں، لیکن طبیعت کی بات کریں تو طبیعت کو قبول نہیں ہے کہ یہاں کے عیش و آرام کو دین کے لیے تج دیا جائے۔ میرے پیارے، جو لوگ یہاں کے عیش و آرام میں زیادہ سے زیادہ طلب میں لگے ہوئے ہیں، اس وقت دنیا کے بہت سارے بڑے بڑے فتنوں میں، جہاں وہابیت کا فتنہ ہے، وہاں اباحیت کا فتنہ ہے، اور اسی میں بہت بڑا فتنہ مادیت کا فتنہ ہے، میٹریلسٹک فتنہ، یہ مادی زندگی، مادی تعیش کا فتنہ، یہ دنیا کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اس لیے آج بڑے بڑے زخم کھا رہے ہیں، تباہیاں ہو رہی ہیں، بربادیاں ہو رہی ہیں۔ اخبارات میں پڑھ کر صرف تھوڑی دیر کے لیے کچھ حساس دل محسوس کرتے ہیں اور پھر اپنے عیش و آرام میں لگ جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ وہ کون سا دن تھا کہ اسی سندھ کے اندر مسلمان کی ایک مسلم مومنہ خاتون کو ایک ہندو راجا نے قید کر دیا تھا، تو حجاج بن یوسف نے محمد ابن قاسم کا لشکر فتح ہندوستان کا باب ہو کے کھل گیا تھا۔ آج ہزاروں عورتیں مسلمانوں کی بے آبرو ہو رہی ہیں، قید ہو رہی ہیں، قتل ہو رہی ہیں، پوری امت کروڑوں کی تعداد میں ہے، لیکن کوئی بال بیکا کرنے کی قابل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ مادیت کا ایسا غلبہ ہو چکا ہے کہ مومن کہلانے والے صرف زبان کی حد تک رہ گئے ہیں۔ وہ ساری غیرتیں، وہ ساری خودداریاں، وہ سارا وقار ختم ہو چکا ہے، تباہ ہو چکا ہے۔ میرے پیارے، یہ عیش و آرام کی زندگی کی تلاش میں آپ افراد کا جائزہ لیں۔ باتیں اگر بتاؤں تو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، چاہے افراد کو دیکھیں یا ملکوں کا جائزہ لیں، سربراہان مملکت کا جائزہ لیں، مسلم ممالک کا جائزہ لیں، ہر شخص اپنے دنیاوی زندگی کے عیش و آرام کو سیکیور کرنے میں لگا ہوا ہے اور اسی پر تن من دھن کی بازی لگائے ہوا ہے۔
یہی آج کا مقصود ہو چکا ہے۔ میرے پیارے، اتنی بہت ہی اہم باتیں میرے ذہن میں آنے لگی۔ میں سلام کرتا ہوں اس ذات جسے نورانی پاشا علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے اور جس نام سے جانا جاتا ہے، ان کا نام لیا میں نے تو مجھے یہ سارے منظر سامنے آنے لگے۔ کہاں دنیا میں عیش پرستی کا دور اور کہاں یہ مرد مجاہد ایک اسکوٹر پہ گرمی میں، پریشانی میں، بارش میں، ہر حال میں صرف دین کے لیے جیتا رہا۔ اور اللہ پاک نے، میں بات سمیٹ کے بات ختم کر دوں میرے حاضرین محترم، اس لیے کہ بات آگے بڑھے گی تو بہت لمبی ہو جائے گی، بس یہ کہ اللہ پاک نے یقیناً ان کی زندگی طبعی زندگی کے اعتبار سے مختصر رہی، عمر نے وفا نہیں کی، لیکن اللہ پاک نے کیسا انعام دیا ہے کہ لوگ کروڑوں اربوں جمع کر کے وہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو رب نے انہیں انعام دیا ہے۔ میں شارٹ میں آپ کی توجہ دلا دوں، حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی طرف سے، اس کی ذات سے دنیا میں کچھ نہیں بچتا۔ اسی کو لوگ نہیں سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں مر گیا، اب ایصال ثواب کرنے سے کیا ہوگا؟ ارے اس کی ذات سے کچھ نہیں بچتا، دوسروں کی ذات سے تو اس کے لیے بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ دوسروں کی ذات سے ہوتا ہے، اپنی ذات سے کچھ نہیں ہو سکتا سوائے تین چیزوں کے، یا تو علم نافع ہو، یا صدقہ جاریہ ہو، یا اس نے کچھ ایسا بنا دیا ہو جو دین کے لیے کام ہو رہا ہو میرے پیارے، یا تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، کہ ایک نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرو۔ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے انہیں یہ انعام دیا، مجاہدانہ زندگی گزاری؟ میں صاف کہوں معذرت کے ساتھ کہ وہ بہت بڑے متبحر عالم نہیں تھے، سادات تھے، سید زادے تھے، مجاہد تھے، دین کا درد تھا، بہت بڑے علامہ نہیں تھے، لیکن ہزاروں علامہ کو وہ انعام نہیں ملا جو انہیں ملا ہے کہ دین کا علم بھی جاری ہے، ولد صالح بھی عطا کیا ہے، اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی بنا کر چلے گئے ہیں۔ یعنی حدیث میں تو کوئی ایک چیز مل جائے تو آپ کے لیے سعادت ہے، یہاں تو اس ذات کو تینوں چیزیں نہر رواں بن کر جاری ہیں، نہر رواں بن کر جاری ہے، علم کا ذریعہ بھی ہے، علم بھی پھیلایا۔ میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ علم بہت رکھتے ہیں، اس لیے دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم ارزقنا علما نافعا، علم نافع عطا فرما، اور جب دوسری دعا کرتے ہیں نعوذ بک من علم لا ینفع، میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ بہت سارے علماء ہوتے ہیں لیکن ان کا علم کہنے، کہلانے، پروپیگنڈے کے لیے رہ جاتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ علم بہت زیادہ نہیں دیتا لیکن کام علم سے زیادہ لے لیتا ہے، کام علم سے زیادہ لے لیتا ہے۔ اس لیے یہ فقیر اکثر عرض کیا کرتا ہے کہ نہ مکتب سے، نہ مدرسہ سے، نہ زر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اب میں علم پہ گفتگو کروں تو لوگ علم کیا چیز سمجھتے ہیں؟ کتابوں کے پڑھنے کے، سطر کے گننے کے، کو جزیات کو دیکھنے کو، مسائل کے یاد کرنے کو علم سمجھتے۔ میرے پیارے یہ علم نہیں ہے۔ ایک مثال دے کر آگے بڑھا دوں بات، علم کیا ہے؟ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ روڈ پہ چلیں، پیدل چلیں، بائک پہ چلیں، فور ویلر پہ جا رہے ہیں، چلتے ہوئے آپ روڈ کے کنارے بہت سارے جھاڑ دیکھتے ہیں نا، بیل کے، ببول کے، آم کے، تاڑ کے، کھجور کے، بہت سارے چھوٹے بڑے جو خود رو پودے ہوتے ہیں جو بغیر اگائے بھی اگتے ہیں، بہت سارے پودے آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ گنتی کریں تو آپ نے ہزاروں درخت دیکھ لیے ہیں، لیکن جب ایک طبیب حاذق کسی ایک درخت کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے دیکھ کر اس کی بیج سے لے کر اس کے تنے، اس کی چھال، اس کی پتیاں، اس کے پھول، اس کے کونلے، پتے، نرم پتے، سارے چیزوں کی تاثیر بیان کر دیتا ہے۔ ایک ہی جھاڑ کے پاس ہوتا ہے اور ایک جھاڑ کو دیکھتا ہے تو اس کے جڑ کی تاثیر، اس کے چھال کی تاثیر، اس کے پتے کی تاثیر، اس کے پھول کی تاثیر، اس کے پھل کی تاثیر، اور پھر اس پر یہ تر ہو، تازہ ہو تو کیا تاثیر ہے، اور سوکھ جائے تو کیا اثر کرتا ہے، یہ تنہا رہے مفردات کی شکل میں تو اس کی کیا تاثیر ہوتی ہے، اور یہی جب مرکبات میں آ جائیں تو یہ دوسروں کے ساتھ مل کر کیا اثر دیتا ہے۔ ایک طبیب ایک درخت کے نیچے جتنا علم حاصل کر لیتا ہے، کوئی فور ویلر پہ چلنے والا کروڑوں درخت دیکھ لے تو وہ اس علم کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے پیارے، جو لوگ علم کو حاصل کر کے مختصر ہی صحیح
پی لیتے ہیں اور مولا کی راہ میں لگ جاتے ہیں وہ طبیب حاذق ہیں، اور جو صرف پڑھ کے جزیات گنتے رہتے ہیں وہ روڈ پہ چلنے والے مسافر ہیں جو درختوں کو گنتے اور گنتی پہ ناز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حقیقی علم عطا فرمائے اور حضرت حضور نورانی میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کی مجاہدانہ زندگی کو یاد کر کے ان کے مریدین، متعلقین، متوسلین اور بالخصوص ان کے صاحبزادگان، شہزادگان کو رب قدیر ان کی راہ پہ چلائے، انہیں بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم ترک الاولون للآخرین، اور پہلے والوں نے بہت سارے کام آنے والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ حضرت نورانی پاشا نے بنیاد رکھ دی ہے، بنا رکھ دی ہے، کرسی پوری کر دی ہے، انشاءاللہ اس کی تعمیر ان کے صاحبزادگان حضرت امان میاں صاحب وغیرہ کے ذریعے ہوگا۔ اللہ پاک ان کی عمروں میں ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے اور ان کے بزرگوں کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔